خلاصہ تفسیر میں آج ہم 10ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ 10ویں پارے کا آغاز جس آیہ مبارکہ سے ہو رہا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر ہے 41۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کفار پر جب تمہیں غلبہ نصیب ہو جائے اس صورت میں جو تمہیں مال غنیمت حاصل ہو، اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے تقسیم ہوں گے مجاہدین میں، 5واں حصہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کے قرابت دار، یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے۔ یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم کا معاملہ بہت اہم ہے۔ دیکھیے رسول اللہ علیہ السلام قوم کے لیڈر ہیں، مجاہد اعظم ہیں، باقی سب کو جو 4 حصے تقسیم ہو رہے ہیں وہ ان کی اپنی ذات کے لیے، اور اس میں بھی جو تقسیم کی گئی، کیٹاگرائز کیا گیا، درجہ بندی کی گئی، جو پیدل ہوگا اسے 1 حصہ ملے گا، جو سوار ہوگا اسے 2 حصے ملیں گے، اس کی سواری کا بھی 1 ملے گا، یعنی سب کو ان کے اپنے اپنے حصے۔ لیکن جو جرنیل ہے، کمانڈر ہے، اس کو جو حصہ مل رہا ہے اس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محبوب یہ حصہ آپ کی ذات کا، آپ کے قرابت داروں کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی یتیم ہے، کوئی مساکین ہے، مسافر ہیں، ان کو بھی آپ اسی میں سے دیں گے۔ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ یہ بھی تو حکم دے سکتا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارا آپ لے لیں، ان میں سے آپ کا جس کو جی چاہے گا تھوڑا تھوڑا دے دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کا حصہ برابر رکھا کہ 4 حصے ان کے درمیان تقسیم ہوں گے جنہوں نے میدان جہاد میں عملاً حصہ لیا۔ جو آپ کو مل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے یتیموں کو بھی پال رہا ہے، مساکین کو بھی پال رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے۔ ہماری سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ آخر ہم نے ہی بتانا تھا نا۔ مثلا بھئی اپنے بچوں کو اپنے باپ دادا کے بارے میں، یعنی ہمارے ابا ہمارے دادا کیسے تھے، یہ کون بتائے گا؟ میں اپنے بیٹے کو کہ آپ کا دادا ایسا ہے، آپ کی دادی ایسی ہے، آپ کے نانا ایسے تھے، یہ جو معاملہ ہے یہ آخر ہم ہی بتائیں گے نا، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل۔ آج جو کافر ہم سب کا دل جلاتے ہیں، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہمارا دل دکھاتے ہیں، آج ان کو یہ بات بتائی جائے، آج ان کو یہ بات بتائی جائے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو مال غنیمت کو تقسیم کیا، جو اپنے محبوب کو دیا، جو کمانڈر کو دیا، جو جرنیل اعظم کو دیا، اس میں کہا کہ اس میں سے آپ نے یتیموں کو بھی دینا، اس میں سے آپ نے مساکین کو بھی دینا، اس میں سے آپ نے مسافروں کو بھی دینا۔ آج ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ جس ہستی کے بارے میں تم بغیر سوچے سمجھے بات کرتے ہو وہ تو سراپا ایثار ہے۔ مجھے یاد ہے آپ نے بھی وہ حدیث کئی بار سنی ہو، کمال قربان جائیں، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا محبوب آپ کے دروازے پر کوئی سائل آئے نا تو آپ نے اس کو انکار نہیں کرنا۔ محبوب کریم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس بظاہری کچھ بھی نہ ہوتا، مانگنے والا آیا، اور آپ دیکھیے ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے مال اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، اور حضور مصلی بچھا لیتے ہیں، بانٹنا شروع کر دیتے، بانٹنا شروع کر دیتے، دنیا کے سامنے رکھا جائے۔ کوئی لاؤ مثال ایسی، آپ کے بھی دنیا میں بڑے بڑے لیڈر گزرے، ہم مغرب سے یہ سوال کریں
لیکن یہ کام اس کے ذمہ ہوگا جس کی وہاں تک رسائی ہے. اور رسول اللہ علیہ السلام سارا تقسیم کر کے اٹھتے. اچھا پھر جب تقسیم کر دیتے ہیں، سب کچھ بانٹ دیا، کچھ بھی نہیں بچا، پھر کوئی مانگنے والا آ جاتا. کمال جود و سخا، سب کچھ بانٹنے کے بعد، تقسیم کرنے کے بعد جب مانگنے والا آتا ہے، اسے کہتے ہیں اچھا ایسا کر، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایسا کر فلاں کے پاس چلا جا، یا اپنے کسی صحابی سے کہتے ہیں بھی فلاں کے پاس سے میرے نام سے اس کو لے کے دے دو، یا اسی کو کہتے ہیں ایسا کر فلاں کے پاس چلا جا، میرا نام لے کے اس سے مال لے لے، میرے پاس جب آئے گا میں اس کو دے دوں. اس قدر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، یعنی اس 5ویں میں سے جو تقسیم کر دیا وہ بھی بانٹ دیا. پھر کوئی آ گیا تو اسے کہا اچھا فلاں کے پاس چلا جا. اب جو صحابہ کرام علیہ رضوان تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یہ تو نہیں فرمایا، اللہ نے آپ کو یہ تو نہیں فرمایا کہ آپ کے پاس نہ بھی ہو، آپ خالی ہاتھ ہوں، یعنی بظاہر کچھ بھی نہ ہو، تب بھی آپ کسی سے لے کر دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جملے کو سن کے بھی خوشی کا اظہار نہیں کرتے کہ اس نے مجھے ایسا کیوں کہا. آپ کے چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. تو ایک اور ساتھی کھڑے تھے، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کیجئے، اے اللہ کے رسول خرچ کریں، عرش والے سے تنگی کا کیا ڈر، عرش والے سے تنگی کا کیا ڈر. یہ ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی جود و سخا. پھر اسی حوالے سے اسی پارے میں یہ ترغیب دلائی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ابھاریے، آپ انہیں ترغیب دلائیے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلیں، یہ اللہ کے راستے میں چلیں. ہم نے ان کو غالب کرنا ہے، اور غالب کس طرح کرنا ہے؟ فرمایا یہ تھوڑے بھی ہوں گے تو اپنے سے زیادہ جماعت پر غالب رہیں گے، تھوڑے بھی ہوں گے تو اپنے سے زیادہ جماعت پر کیا رہیں گے؟ غالب رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ میں ان کو ان کی پشت لگنے دے دوں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور یہ کوئی معمولی سا جملہ نہیں ہے کہ یہ کوئی معمولی سا جملہ ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب انہیں ابھاریے اور انہیں بتائیے یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، یہ 20 ہوں. کتنے؟ 20 ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ صبر کرنے والے ہوں، جذباتی نہ ہوں، بے صبرے نہ ہوں. یہ صبر کرنے والے ہوں تو یہ 200 پر غالب آ جائیں گے. انہیں کہو نکلو تو صحیح، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرنے والے ہوں؟ صبر کرنے والے. یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. پھر اس کے بعد بدر کے قیدیوں کے حوالے سے معاملہ ہے کہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے کیا معاملہ کیا جائے گا، کس طریقے سے کیا جائے گا. ان کے حوالے سے اس زمانے میں یہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا. بڑی باریک سی بات ہے، کیونکہ ابتدا ہے اور جنگی قیدیوں کے احکام ابھی بیان نہیں ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور جنگی قیدیوں کو چھوڑ دیا. قرآن نے بعد میں اس معاملے کو پسند نہیں فرمایا، لیکن چونکہ ان کا آپس میں مشورہ ہوا تھا، اس پر کسی سے اللہ نے ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی اللہ نے اس قرآن کریم نے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ ان کا آپس میں مشورہ ہو چکا تھا، مشاورت ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ بھی نہیں فرمایا، مواخذہ بھی نہیں فرمایا. یہ بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر احکامات نازل ہوئے تھے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. پھر سورہ توبہ شروع ہوتی ہے. سورہ توبہ چونکہ اس کا جملہ جو جہاں سے شروع ہو رہی ہے براءۃ من اللہ، بیزاری کا اظہار ہے، لا تعلقی کا اظہار ہے. تو اللہ تعالیٰ جو اپنے مخلوق کی پرواہ کرنے والا ہے،
اپنے مخلوق سے پیار کرنے والا ہے، جب اتنا سخت جملہ آیا تو ہمیں کہا گیا اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں۔ کیوں؟ جب آپ اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے تو لفظ اللہ اس میں جلالت کے ساتھ دو صفات ہیں، رحمان رحیم۔ ذکر سختی کا ہو رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے بیزاری کا، ذکر ہو رہا ہے اعلان لا تعلقی کا، تو اے محبوب پھر اس کے بارے میں تعلیم دے دیجئے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسرا یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین ایک جیسے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ سورہ توبہ سورہ انفال کے مضامین کا تتمہ ہے، یعنی مکمل کرنے والی ہے، اس لیے بھی اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات اس حوالے سے یہ ہے کہ یہاں یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ اگر ہم آغاز ہی سورہ توبہ سے کریں گے تو پھر ہم بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن اگر درمیانے کلام میں آ جائے تو پھر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، پھر ڈائریکٹ شروع کریں گے۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ توبہ میں تعمیر مساجد کے حوالے سے کہ مسجدیں تعمیر کرنا، کیا کرنا؟ مسجدیں تعمیر کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، مسجد تعمیر کرنے سے مراد ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ ایک تو یہ نا کہ اینٹیں ان سے مسجد کا خاکہ بنا دیا، نقشہ بنا دیا، دوسرا ہے اس کو تعمیر کرنے سے مراد اس کو آباد کرنا۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے، انہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی۔ اور متفق علیہ روایت بہت کمال کی، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو مسجد جائے، شام کو مسجد جائے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہر صبح اور شام اس کے لیے جنت کی مہمان نوازی تیار فرماتا کہ یہ چونکہ صبح و شام میرے گھر آ رہا ہے۔ اور پھر امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت لکھی بہت ہی اہم، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، جب میں ارادہ کرتا ہوں نا زمین والوں کو عذاب دوں، ان کی کسی عمل پر ناراض ہو کر جب میں عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے وہ لوگ نظر آ جاتے ہیں جو میرے گھر کو آباد رکھتے ہیں، میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں اور میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ یہ ایک صفت نہیں ہے، پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ کے گھر کو آباد کرنا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ میرا جب میں عذاب دینا چاہتا ہوں تو مجھے وہ لوگ نظر آ جاتے ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں جو میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں، میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، اور صبح کے وقت اٹھ کے مجھ سے استغفار کرتے، سحری کے وقت اٹھ کے مجھ سے کیا کرتے؟ دعا کریں۔ ہم سحری میں اٹھتے تو ہیں، اس وقت استغفر اللہ پڑھ رہا کریں کثرت کے ساتھ کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اور ایک بڑی کمال کی بات کل ہمارے ایک بزرگ نے بیان کی، میں اس بات کی، اس کا جو نشہ ہے اس بات کا وہ بڑا انتہا کا ہے۔ کسی درویش سے کسی نے کہا کہ کتنے فرقے ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی، کتنے فرقے ہوں گے؟ 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ درویش سے کسی نے کہا کہ جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اس جنت میں جانے والے فرقے کی نشانی یہ ہے کہ وہ باقی 72 کو بھی جنت میں لے جانے کا انتظام کرے، خود نہیں، تنہا نہیں، بلکہ کوشش ہونی چاہیے کہ یار میں کیوں جا رہا ہوں اکیلا، میں اس ساتھی کو بھی لے کے جاؤں، اس کو نہیں خبر۔ تو وہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ادا کریں کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں جہنم میں گرنے نہیں دیتا، تم گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں گرنے نہیں دیتا۔ پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ اس میں
یہود و نصارہ کے حوالے سے کہ یہودی نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا عیسائی اللہ کے بیٹے، جبکہ یہ دونوں ان دونوں کے منہوں کی باتیں، اس کی حقیقت اور اصلیت اس کی کوئی نہیں۔ پھر ایک بڑا ہی اہم ترین معاملہ، اور وہ اہم ترین معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمائے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جی یا اللہ ہمیں مال مل جائے، ہمیں مال مل جائے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن جب مال مل جاتا ہے تو سارا کا سارا بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارے باپ دادا کا، یہ تو ہمارے باپ دادا کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، بہت سے ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کیا کرتے ہیں؟ لَإِنْ آتَانَا، اے باری تعالیٰ اگر تو ہمیں دے اپنے فضل سے تو ہم صدقہ بھی کریں گے، خیرات بھی کریں گے، نیکوکار ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں جب میں اپنا فضل کرتا ہوں تو بخیل ہو جاتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، جوڑنے لگ جاتے ہیں، میرے راستے میں ہی خرچ نہیں کرتے، دیا بھی اللہ نے، روک بھی اللہ سے دیا۔ پھر اس پر اختتام کرتے ہیں۔ اس سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے معیار محبت واضح کر دیا، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے کمائے ہوئے مال، تمہاری تجارت جس کا تمہیں بڑا ڈر رہتا ہے کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، اگر یہ سب اور تمہارے وہ پسندیدہ مکانات اگر تمہیں اللہ تعالیٰ، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں محبوب ہیں، انتظار کرو، فتربصوا، انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اللہ اپنا حکم لے آئے۔ تو ہمیں تو واضح طور پہ بتایا گیا، واضح طور پہ بتایا گیا باپ دادا، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، کمائے ہوئے مال، تجارت، مکانات، ان سب سے زیادہ اگر محبت کسی ایمان والے کی ہونی چاہیے تو وہ اللہ کی ذات سے، اس کے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات سے، اور اس دین کی عزت اور حرمت کے لیے یہ تین محبتیں، ان ساری محبتوں، یہ تین محبتیں اصل میں ایک ہی محبت ہے نا، یہ سب محبتیں ان ساری محبتوں کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرو میں اپنا حکم لے آؤں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی محبت عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے جو سب محبتوں پر غالب ہو جائے، آمین ثم آمین۔